پیش آئی کہ کل جو تفسیر بیان کر رہے تھے، ترجمہ بیان کر رہے تھے، تو اس میں وصیت کا مسئلہ ہے کہ مرنے والا جب آدمی مرتا ہے تو عام طور پر وصیت کر کے جاتا ہے۔ یہ وصیت جو ہے پہلے قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ مرنے والا مر گیا اور جو بھی وراثت چھوڑتا تھا وہ بیٹا رہ جاتا تھا، دوسرا کسی کا حصہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں جب نزول شروع ہوا تو قرآن نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا اور یہ کہا اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ قرآن کریم کے اندر یہ قانون بتایا گیا کہ پہلے جب کوئی مرنے والا مر جاتا تھا تو اس کی پوری پراپرٹی، پوری جائیداد بیٹا لے لیتا تھا۔ تو یہ قانون بتایا گیا کہ نہیں، اب یہ ہوگا کہ اگر کوئی مرنے والا مر رہا ہے اور دنیا سے جانے کا اس کے وقت ہے، آخری وقت ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ اگر چھوڑنا ہے تو ماں باپ کے لیے، دوسرے رشتے دار چھوڑنا ہے تو دوسرے رشتے دار کے لیے وہ وصیت کر کے جائے کہ ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد کا اتنا حصہ فلاں کو، اتنا حصہ فلاں کو، اتنا حصہ فلاں کو، یہ کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو۔ پہلے یہ حکم تھا۔ پھر قرآن کریم کے سورہ نساء کے اندر باضابطہ جتنے رشتے دار ہیں ان کا الگ ایک حصہ بتلا دیا گیا ہے۔ بیٹا ہے تو ان کو کتنا حصہ، بیٹی ہے تو کتنا حصہ، اگر شوہر مر رہا، بیوی چھوڑ رہا تو بیوی کے لیے کتنا حصہ، اور بیوی مر رہی ہے اس کے پاس مال ہے تو شوہر کا کتنا حصہ۔ تو یہ پورا حصہ بیان کیا گیا سورہ نساء کے اندر۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ اب کوئی انتقال کرنے والا، کوئی دنیا سے جانے والا اپنے ایسے رشتہ دار کے لیے جس کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا مرنے والا آدمی اپنے رشتہ دار کے لیے جس رشتہ دار کا وراثت میں پہلے سے حصہ متعین ہے، قرآن نے متعین کیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، الگ سے اس کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہ رہا ہے تو وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ پہلی والی جو آیت ہے وہ اسلام کے اس قانون کی وجہ سے منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جیسے شراب کے مسئلے میں ہے، پہلے شراب ڈائریکٹ حرام نہیں کیا گیا، کہا گیا یسألون عن الخمر والمیسر کہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا اس کا مسئلہ ہے، تو یہ فرمایا گیا فیہ منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما کہ اس میں کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اس لیے نہ پینا مراسم شروع میں نہیں کہہ کر کے شراب کے بارے میں چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں یہ بات آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کہ اگر نشے کی حالت میں ہو تو اس زمانے میں شراب نہیں پینا۔ تو صحابہ کرام جو وہیں پر الگ ہو گئے کہ لگتا ہے کہ شراب حرام ہونے والی۔ تیسرے مرحلے میں یہ بات آئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون کہ یہ جو جوا ہے، شراب ہے، یہ یا پانچے کا تیر ہے یا بت ہے، یہ سب گندی چیزیں ہیں اور شیطان کا حربہ ہے، اس سے تم بالکل الگ رہو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو شراب پورے طور پر حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے پہلے یہ قانون تھا کہ جب تک وراثت کا حصہ متعین نہیں کرتا قرآن، تو یہ قانون تھا کہ رشتہ دار کے لیے وصیت کر کے جانا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا۔ لیکن اس کے بعد جب شریعت نے متعین کر دیا تو اب کسی رشتہ دار کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ رشتہ دار کے علاوہ، رشتہ دار کا مطلب وہ رشتہ دار جن کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ملنے جلنے والا ہے یا کوئی دین کی خدمت کے لیے دینی کام میں کچھ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وصیت ابھی بھی ہے، ابھی بھی اس کے لیے وصیت ہے، لیکن اس کی حد متعین ہے شریعت کے اندر۔ 1/3 مال تک آدمی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس مان لیجیے کہ 6 کٹھا زمین ہے، 6 کٹھا زمین ہے، 6 لاکھ روپیہ ہے،
اب وہ اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ ہم نہیں بچ پائیں گے، وہ کچھ وصیت کرنا چاہ رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ وصیت صرف 1/3 مال میں کر سکتے ہیں۔ 6 لاکھ روپئے کو 3 جگہ تقسیم کیا جائے گا اور آپ کو جو وصیت کرنا ہے وہ صرف 2 لاکھ روپئے کے اندر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں وصیت آپ نہیں کر سکتے۔ گویا آپ 2 لاکھ روپئے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مسجد میں دے دینا، اس کو مدرسے میں دے دینا، یا اس کو کسی غریب کو دے دینا، یا ہمارا فلاں ملت دینے والا تھا بیچارہ نہیں ہے اس پر خرچ کر دینا، یا علماء پر خرچ کر دینا، دینی خدمت کرنے والوں پر خرچ کر کسی کوئی بھی آپ وصیت کر دیں، تو وہ وصیت جو ہے 1/3 مال کے اندر نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں، اس سے زیادہ کہ ہمارا وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مان لیجیے ایک مرنے والا مرا، انتقال کرنے والے انتقال کیے اور انہوں نے یہ وصیت کیا کہ دیکھو اس کے پاس مان لیجیے کہ 2 بیٹا اور 6 کٹھا زمین ہے، اس نے کہا کہ 2 کٹھا زمین جو مال کا 1/3 حصہ ہے اس کو مسجد میں دے دینا ہے، باقی جو بچے گا تم دونوں تقسیم کر لینا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وراثت ہے تو برابر برابر تقسیم ہوں گے، 2 ہی بیٹا ہے، کہہ کر کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس وصیت پر عمل کرنا شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں مرنے والے کی اس وصیت پر عمل کرنا فرض ہے اس کے وارثوں کے لیے۔ اب مان لیجیے ان کا انتقال ہو گیا، اب 2 بیٹا ہے، دونوں میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں 6 کٹھا زمین ہے تو 3 کٹھا ہم بانٹیں گے، 3 کٹھا ہم بانٹیں گے، حالانکہ ان کے والد نے یہ وصیت کیا تھا مرنے کے وقت کہ 2 کٹھا زمین مسجد میں دے دینا یا مدرسے میں دے دینا، تو اب اگر وہ رکھتے ہیں 2 کٹھا زمین مسجد مدرسے میں نہیں دیتے ہیں، خود اس کا استعمال کرتے ہیں، تو فرض کو چھوڑنے والے ہیں وہ حرام ہے ان کے لیے۔ مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا شریعت کے نزدیک فرض ہے، اگر 1/3 مال کر دو۔ مان لیجیے کہ انہوں نے وصیت کر دیا اور 4 کٹھے زمین کی وصیت کر دیا، تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں 4 کٹھے کی زمین کی جو وصیت کیا ہے نا، تو ان کی وصیت 4 کٹھے میں نافذ نہیں ہوگی، صرف 1/3 مال میں نافذ ہوگی، صرف 2 کٹھا ان کی وصیت کی بنا پر دیا جائے گا، 4 کٹھا نہیں دیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ، اسی طرح ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انتقال کرنے والے جب انتقال کرے تو سب سے پہلے ان کے چھوڑے ہوئے مال سے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس میں جو خرچ ہونے والا ہو اس پر خرچ کیا جائے، اس کے بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اوپر کچھ قرض وغیرہ ہے کہ نہیں، قرض ہے تو ان کے چھوڑے ہوئے مال سے ان کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کچھ وصیت کیا ہے، اگر وصیت کیا ہے تو ان کے وصیت کو پورا کیا جائے۔ اب جو مال بچے گا اس مال کو وارثین آپس میں تقسیم کریں گے۔ صرف وصیت میں یہ بات ہے کہ 1/3 مال ہی دیکھا جائے گا، 1/3 مال سے زیادہ ان کی وصیت ہے تو نہیں، باقی اگر اس سے کم کی وصیت انہوں نے کیا ہے تو پہلے اس کے پیسے سے ان کی وصیت پوری کی جائے گی، پھر وہ آپس میں جو ان کے رشتے دار ہوں گے اور جو ان کے وارث ہوں گے ان کے آپس میں وہ مال تقسیم ہوگا۔ بہرحال یہ قرآن کا قانون ہے، قرآن کے اندر سب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے آپ کے پاس وقت ہو، ٹائم ہو، فرصت ہو، اتنا ہم کو خالی ہو، ظاہر سی بات ہے ہم کو میچ بھی دیکھنا ہے، ہم کو دوسرے کی خدمت بھی کرنا ہے، ہم کو ادھر بھی ٹائم پاس کرنا ہے، ادھر بھی ٹائم پاس کرنا ہے، سب سے ہم کو فرصت ملے تب ہم اگر قرآن شریف کے لیے کچھ وقت نکال سکتے ہو تو نکالیں گے، نہیں تو پھر جو حضرت نے فرمایا کہ اس امت کی تنزلی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے وہ بالکل الگ ہو گئے۔ اچھا کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کو نہ سننا زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ سنیں گے نا تو پھر حکم معلوم ہوگا کہ قرآن میں یہ حکم ہے اور معلوم ہوگا تو اس پر عمل کرنا پڑے گا، یہ ایک الگ عمل مندی ہے، یہ ایک الگ عمل مندی ہے۔ لوگ لگاتے ہیں کہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو اگر نہیں سنیں گے تو آپ بری ہو گئے، اللہ کے یہاں اس کا جواب الگ سے دینا پڑے گا۔ یہ تو کافروں والی بات ہو گئی، کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنو، یہ قرآن بہت دل میں اثر کرنے والی کتاب ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اگر قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو تو اس میں شور ہنگامہ کرو، یہ کافر کہتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا تو نہیں کہہ سکتے،
मुसलमान हैं, लेकिन अपने अमल से हम लोग लगभग ऐसे कहते हैं। कुरान सुनने के लिए तो हमारे पास वक्त नहीं, तो क्या कहा जाएगा उसको? हम जुबान से नहीं कहते काफिर वाली बात, लेकिन हमारा